اس دوران میں گاہے بگاہے چودھری قادر زمان بھی میری کوشش کے بارے میں معلوم کرنے تھانے آتا رہا، لیکن میں نے اس کے رویے میں ایک خاص بات نوٹ کی تھی، اور وہ یہ کہ اب اسے پٹواری کی بیٹی میں کچھ زیادہ دلچسپی نہیں رہی تھی۔ بس وہ رہو نصب ہی نبھا رہا تھا، تاہم چودھری حیدر علی کے جذبات میں ابھی اتار نہیں آیا تھا۔ وہ شد و مد کے ساتھ غزالہ کو تلاش کرنے کی اپنی سی کوشش کر رہا تھا۔ شام سے کچھ پہلے ASI عابد علی تاجی کو لے کر آ گیا۔ تاجی کے ساتھ اس کا ماما ظہور حسین بھی تھا۔ تاجی خاصی گھبرائی ہوئی تھی اور خوف زدہ ہارنی کے مانند ہراساں نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 19-20 کے درمیان لگایا، جو بعد میں درست ثابت ہوا۔ وہ تیکھے نین نقش والی ایک پرکشش لڑکی تھی، اگرچہ اس کا رنگ سانولا تھا مگر اس کا چہرہ جاذب نظر تھا۔ میں تھوڑی دیر تک تاجی سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، مقصد اس کو ماحول سے مانوس کر کے اس کا خوف دور کرنا تھا۔ کچھ دیر تک بے تکلفی کی فضا میں باتیں ہوئیں تو وہ قدرے مطمئن نظر آنے لگی۔ میں نے اسے بیان کے قابل محسوس کیا تو پوچھا، تاجی مجھے پتہ چلا ہے تم غزالہ کی بہت گہری سہیلی ہو؟ جی، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ ہم ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں۔ میں نے کہا، تمہاری سہیلی کو چند روز پہلے ڈاکو اٹھا کر لے گئے، تم اس بات کا بہت دکھ ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، گلوگیر آواز میں بولی، میری زندگی بھی غزالہ کو لگ جائے، اللہ کرے وہ یہاں بھی ہو، خیریت سے ہو۔ میری دعا ہے کہ اسے اغوا کرنے والوں کو مرگی پڑ جائے، ان کے جسموں میں کیڑے پڑیں اور وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مریں۔ وہ خاصی جذباتی ہو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا تم یہ نہیں چاہتی ہو کہ ہم غزالہ کو ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں؟ اس نے الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا۔ میری تو خواہش ہے کہ وہ جلد از جلد مل جائے۔ غزالہ کی تلاش کے لیے ہمیں تمہارے تعاون کی ضرورت ہے تاجی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ وہ بدستور الجھن آمیز لہجے میں بولی، میں اس سلسلے میں کیا تعاون کر سکتی ہوں تھاندار صاحب؟ میں نے ملائمت سے کہا، تم مجھے بتاؤ بقوا والی رات کیا ہوا تھا؟ مجھے کچھ پتہ نہیں جناب۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے۔ ان ظالموں نے تو مجھے بے ہوش کر دیا تھا، وہ منمنائی۔ میں خاصی دیر تک مختلف زاویوں سے گھما پھرا کر تاجی سے سوالات کرتا رہا، لیکن اس کے جوابات نے میری معلومات میں خاطر خواہ اضافہ نہیں کیا۔ لیکن آخری سوال جو میں نے ایسے ہی روا روی میں پوچھ لیا تھا، اس سوال نے اس واقعے کا پانسا پلٹ دیا۔ میں نے تاجی سے پوچھا، ذرا سوچ کر بتاؤ، وقوع کی رات تم لوگوں نے کمرے کو اندر سے بند کر لیا تھا، میرا مطلب ہے دروازے کی کنڈی چڑھا لی تھی؟ میں نے کشور چاچی کے کمرے کی جانب کھلنے والے دروازے کو تو محض بھیڑ دیا تھا، تاجی نے بتایا، لیکن برآمدے کی طرف کھلنے والے دروازے کو بند کر کے جب کنڈی لگانا چاہی تو غزالہ نے مجھے منع کر دیا۔ کیوں؟ میں نے استفسار کیا۔ وہ بولی، میں نے غزالہ سے پوچھا نہیں تھا، میرا خیال ہے کہ وہ شاید باتھ روم جانا چاہتی تھی جو باہر صحن میں تھی، تو تم بیرونی دروازہ کھلا چھوڑ کر ہی سو گئی تھی؟ نہیں جناب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ میں نے کافی دیر تک غزالہ کے اٹھنے کا انتظار کیا، لیکن جب اس نے بستر نہیں چھوڑا تو میں دوبارہ اٹھی اور کنڈی چڑھانا چاہی، لیکن اس مرتبہ بھی غزالہ نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ تاجی کوئی حیرت انگیز انکشاف کرنے جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا، تاجی تم نے غزالہ سے اس کی وجہ نہیں پوچھی تھی؟ پوچھی تھی جناب، وہ تھوک نکلتے ہوئے بولی۔ دراصل اس وقت مجھے بڑی زور کی نیند آ رہی تھی، لیکن غزالہ کے رویے نے میری نیند اڑا دی تھی۔ میں نے اس سے کریدنا شروع کیا کہ وہ مجھے کنڈی چڑھانے سے بار بار منع کیوں کر رہی ہے۔ پہلے تو وہ ٹال مٹول کرتی رہی، پھر میں نے اپنی جان کی قسم دی تو بتانے پر تیار ہو گئی۔ مجھے کسی کا انتظار ہے تاجی، وہ خوابناک لہجے میں بولی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کس کا انتظار ہے تمہیں غزالہ؟ بابا جی نے کہا تھا کہ ان کے موکل رات کسی وقت میرے پاس آئیں گے۔ غزالہ کی آواز سے مسرت پھوٹ رہی تھی۔ مجھے بابا جھنڈے شاہ کا بھی اچھا نہیں لگا۔ میں نے غزالہ سے سوال کیا، بابا کے موکل تمہارے پاس کیا لینے آئیں گے؟ تم کچھ نہیں جانتی ہو تاجی، اسی لیے تو پوچھ رہی ہوں، میں نے الجھے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ بتاؤ غزالہ، بابا کے موکل تمہارے پاس کیوں آئیں گے؟ مجھے غسل دیں گے گلاب کے عرق سے، غزالہ نے خوابیدہ لہجے میں کہا۔ بابا نے مجھے بتایا تھا کہ جب وہ مجھے غسل دینے آئیں گے تو وہ پہلے مجھے بے ہوش کریں گے۔ تم کیا بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو غزالہ؟ مجھے اس کی الجھی ہوئی باتوں سے کوفت محسوس ہونے لگی۔ تمہارے بابا کے موکل تمہیں عرق گلاب سے غسل دینے کیوں آئیں گے؟ بابا نے بتایا تھا کہ شادی سے ایک روز پہلے ان کے موکل جس لڑکی کو عرق گلاب میں غسل دیتے ہیں وہ سدا بہار اور خوبصورت رہتی ہے، زندگی کے آخری سانس تک اس کی جوانی برقرار رہتی ہے۔ جانتی ہو کیسے؟ پھر اس نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دے دیا، کیونکہ بابا کے موکل وہ عرق گلاب جنت سے لائیں گے۔ اپنی بات ختم کر کے غزالہ نے ایک ہلکا سا مخمور قہقہہ بھی لگایا تھا۔
غزالہ کی باتیں میری سمجھ سے بالا تر تھیں۔ میں نے اسے اس انداز میں پہلے کبھی باتیں کرتے نہیں سنا تھا، لیکن چونکہ اس وقت مجھے نیند نے گھیرا ہوا تھا اس لیے میں نے جان چھڑانے کے لیے پوچھا، غزالہ کیا تمہارے بابا کے موکل بند دروازے میں سے نہیں آ سکتے؟ میرا مطلب ہے ہم دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دیتے ہیں، موکل تو غیر مرئی مخلوق ہیں، وہ بند دروازے سے بھی گزر آئیں گے۔ تو نہیں سمجھے گی تاجی، وہ خود فراموشی کسی کیفیت میں بولی۔ بابا جی نے تاکید بھی کی تھی کہ وہ انسانی وضاقتہ میں آئیں گے، اس لیے دروازے کو کنڈی نہ لگاؤں۔ میں اس وقت تو یہی سمجھی تھی کہ غزالہ مذاق کر رہی ہے، لیکن اس کی باتوں نے وقتی طور پر میری نیند اڑا دی تھی۔ میرے دل میں خطبت ہونے لگی۔ میں اپنی چارپائی پر خاموش پڑی کافی دیر تک دروازے کو تکتی رہی، پھر نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی۔ اس کے بعد کے واقعات کا مجھے علم نہیں ہے، ساری بات میری سمجھ میں آ چکی تھی۔ اس نامراد نام نہاد پیر نے اپنی چال بازی سے سادہ لوگ غزالہ کو بے وقوف بنایا تھا اور اغوا کروا لیا تھا۔ مجھے پہلے ہی اس پر شک تھا، اب کسی شبے کی گنجائش نہیں رہی تھی، بلکہ یقین ہو گیا تھا۔ اس پر ہاتھ ڈالنے کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے فوری طور پر ASI ریاض باجوہ کو 4 کانسٹیبلوں کے ہمراہ بابا جھنڈے شاہ کی گرفتاری کے لیے روانہ کر دیا۔ میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ جعلی بابا اس وقت کہاں ملے گا۔ اس طرف سے فارغ ہو کر میں نے SI ہمایوں خان کو ایک بھاری نفری کے ساتھ بابا جھنڈے شاہ کے آستانے پر چھاپا مارنے بھیج دیا۔ میں نے ہمایوں خان کو خاص طور پر تاکید کر دی تھی کہ وہ وہاں پر موجود ہر شخص کو گرفتار کر کے فی الفور تھانے لے آئے، باقی باتیں یہی ہوں گی۔ چراغ دین کھوجی کی ایک بات میرے ذہن میں چکرا رہی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ کچھ گھوڑوں کے پاؤں کے نشانات بابا جھنڈے شاہ کے آستانے پر آ کر ختم ہو گئے تھے۔ اس وقت میں نے اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی، لیکن اب کڑی سے کڑی ملتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئی تاجی سے سوال کیا، تم نے اتنی اہم بات ابھی تک چھپائی ہوئی کیوں تھی؟ وہ معصومیت سے بولی۔ میں سمجھی غزالہ نے کوئی مذاق کیا ہوگا۔ میں نے کہا، جب صبح تمہیں زبردستی ہوش میں لایا گیا اور تمہیں پتا چلا کہ غزالہ اغوا ہو چکی ہے تو پھر بھی تمہارا اس طرف دھیان نہیں گیا۔ میری تو مت ہی ماری گئی تھی تھانے دار صاحب، وہ سادگی سے بولی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں اس واقعے سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ پھر جب میں گھر گئی تو دادی نے مامے ظہور حسین کے ساتھ مجھے نانی کے پاس بھیج دیا۔ میں نے تاجی کے ماموں سے بھی چند سوالات کیے اور انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ تاہم میں نے تاجی کو ہدایت کر دی کہ اگر ضرورت پڑی تو اسے عدالت میں گواہی کے لیے حاضر ہونا پڑے گا۔ وہ ایک مرتبہ پھر سراسیمہ نظر آنے لگی، تاہم اس بار اس کی سراسیمگی میں وہ پہلی والی شدت نہیں پائی جاتی تھی۔ ٹھیک 8 بجے رات کو ASI ریاض باجوہ جھنڈے شاہ کو گرفتار کر کے تھانے لے آیا۔ اس کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ بڑی مشکل سے گرفتاری دی ہوگی۔ وہ اس وقت مجھے بڑی بڑی دھمکیاں دے رہا تھا اور اپنی ماورائی قوتوں سے مجھے جلا کر بسم کر دینے کی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے اس کی بکواس کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے خوفناک صورت والے حوالدار کے حوالے کر دیا۔ لو بھائی منصب علی، تمہاری خوراک آ گئی ہے، میں نے حوالدار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ بابا جھنڈے شاہ نے بہت سے موکل قابو کر رکھے ہیں اور بڑا کرنے والا ہے، ذرا اس کو یہ تو بتاؤ کہ پولیس کے موکل کس طرح کام کرتے ہیں۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا، آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، اس فراڈیے کو منکر نکیر یاد آ جائیں گے۔ جھنڈے شاہ ایک مرتبہ پھر اپنی روحانیت کے بلند و باغ دعوے کرنے لگا، ہمیں مرعوب کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو گیا، لیکن اس کے ڈھونگ کی کلائی کھل چکی تھی، اس لیے میں اس کی باتوں سے قطعی متاثر نہیں ہوا۔ منصب علی، میں نے حوالدار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بابا جھنڈے شاہ اس علاقے کی محبوب ہستی ہیں، ان کے آرام کا خاص خیال رکھنا۔ میں ابھی اسے ڈرائنگ روم کی سیر کرواتا ہوں جناب۔ وہ بابا جھنڈے شاہ کو بازو سے تھامتے ہوئے بولا، اگر بات نہ بنی تو ٹرائل روم میں لے جاؤں گا۔ میں نے بابا جھنڈے شاہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے بس ایک سوال کا جواب چاہیے، غزالہ کہاں ہے؟ بس ایک سوال، غزالہ کہاں ہے؟ حوالدار اس کو بازو سے گھسیٹتے ہوئے بولا، ملک صاحب آپ بے فکر ہو کر گھر جائیں، صبح تک اس کا جوڑ جوڑ پکار کر آپ کے سوال کا جواب دے گا۔ میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ بابا جھنڈے شاہ کے چہرے پر خوف کی گہری پرچھائیاں نمودار ہو گئی تھیں۔ میں نے حوالدار سے کہا، بس آج کی رات ہے منصب علی، اور یہ تمہاری صلاحیتوں کا امتحان بھی ہے۔ آپ تو جانتے ہیں ملک صاحب، میں ایسے امتحانوں میں ہمیشہ کامیاب ہوتا ہوں۔ میں مطمئن ہو کر اپنے گھر چلا گیا۔ دوسری صبح تھانے پہنچا تو معلوم ہوا SI ہمایوں خان بابا جھنڈے شاہ کے آستانے سے 4 مجاور پکڑ لایا تھا۔ وہ چاروں کے چاروں چہرے مہرے سے چھٹے ہوئے بدماش نظر آتے تھے۔ وہ چاروں حوالات میں بند تھے۔ میں نے سب سے پہلے بابا جھنڈے شاہ کی خبر لی۔ اس کی حالت ناگفتہ بے تھی۔ منصب علی حوالدار نے مار مار کر اس کا چومر نکال دیا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی حوالدار نے بتایا، ملک صاحب یہ فراڈیا بڑا سخت جان بننے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں نے بھی اس کی ساری سختی راستے نکال دی ہے۔
اس نے سب کچھ قبول کر لیا۔ آپ اس کے کارناموں کی فہرست کا مطالعہ کریں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ میں نے جنڈے شاہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور اس کے کالے کرتوتوں کی طویل داستان اسی کی زبانی سننے لگا۔ اس کے دائیں بائیں میں نے 2 سینڈو ٹائپ حوالدار کھڑے کر دیے تاکہ اس کی زبان لڑکھڑانے نہ پائے۔ بابا جنڈے شاہ کے بیان کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس کا اصل نام عنایت حسین، وہ سرگودا کا رہنے والا تھا اور خاصا مشہور جرائم پیشہ شخص تھا۔ چوری، ڈکیتی اور لوٹ مار اس کا ذریعہ معاش تھا۔ پھر ایک ڈکیتی کے دوران اس نے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ چونکہ وہ پکڑا نہیں گیا تھا اس لیے اس کا حوصلہ بڑھ گیا۔ پھر پے در پے مختلف وارداتوں میں اس کے ہاتھوں کئی افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تاہم ایک موقع پر وہ گرفتار ہوا، مقدمہ چلا اور اسے عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ وہ مختلف جیلوں میں منتقل ہوتا رہا۔ سرگودا، جنگ، خوشاب اور میاں والی جیل میں اس نے بہت صعوبتیں اٹھائیں۔ پھر وہ ملتان کی جیل میں تھا تو اسے جیل سے فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ وہ مختلف جگہوں پر چھپتے چھپاتے آخر کار میرے علاقے کے جنگل میں آستانہ بنا کر پیر بن بیٹھا۔ یہ کام اسے اتنا راس آیا کہ اس نے پھر اسے مستقل اپنا لیا۔ اس کے حلیے اور وضع قطع میں اتنی تبدیلیاں ہو چکی تھیں کہ کوئی اسے پہچان نہیں سکتا تھا۔ خانو کو جیل میں کسی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ بابا جنڈے شاہ کی حقیقت کیا ہے۔ وہ جیل سے فرار ہونے کے بعد سیدھا اس کے آستانے پر پہنچا۔ جنڈے شاہ نے اسے نہ صرف پناہ دی بلکہ اس کی محبوبہ کے حصول کا یقین بھی دلایا۔ جنڈے شاہ کے آستانے کے سارے مجاور جرائم پیشہ افراد تھے جو گاہے بگاہے ڈاکوؤں کے بیس میں آس پاس کے علاقے میں چھوٹی موٹی وارداتیں کرتے رہتے تھے۔ جنڈے شاہ ایک طرح سے ڈاکوؤں کا سردار بنا بیٹھا تھا۔ اس کے بعد کی کہانی میں کوئی پیچیدگی نہیں تھی۔ عنایت حسین عرف جنڈے شاہ نے غزالہ کو اغوا کروانے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا۔ غزالہ کی بے وقوفی کی حد کو چھوتی ہوئی معصومیت نے اس کا کام آسان کر دیا۔ اگرچہ میں نے اس سارے فساد کی جڑ کو گرفتار کر کے اس کے طویل جرائم کا اقرار کروا لیا تھا، لیکن اس دوڑ دھوپ کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ میں غزالہ کو واپس نہ لا سکا۔ میں اسے واپس بلا بھی کیسے سکتا تھا؟ وہ اس دنیا میں ہی نہیں رہی۔ جنڈے شاہ کے ڈاکوؤں نے اسے اغوا کرنے کے لیے ایسا بے ہوش کیا کہ اسے پھر ہوش ہی نہیں آیا۔ وہ جب جنڈے شاہ کے ڈیرے پر پہنچی تو اس کے جسم اور روح کا ناطہ منقطع ہو چکا تھا۔ عنایت حسین اور خانو نے اسے ہوش میں لانے کی بھرپور کوشش کی لیکن ان کی ہر سعی ناکام رہی۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ غزالہ میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں رہی تو انہوں نے خاموشی سے آستانے کے پچھواڑے گڑھا کھود کر اسے زمین پر دبا دیا۔ خانو اس واقعے سے بہت دل برداشتہ تھا۔ اسی رات خاموشی سے وہ آستانے سے نکل کر رات کی تاریکی میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گیا۔ میں نے خانو کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے جنڈے شاہ پر مزید سختی کی لیکن وہ واقعہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ جنڈے شاہ کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ اغوا کرنے کے لیے جانے والے ڈاکوؤں میں خانو شامل نہیں تھا۔ میں نے جنڈے شاہ کی نشاندہی پر زمین کھود کر غزالہ کی لاش برآمد کروا لی۔ ضروری کارروائی کے بعد میں نے غزالہ کی لاش کو پٹواری حیات محمد کے حوالے کر دیا۔ بابا جنڈے شاہ کے خلاف اتنا کچھ موجود تھا کہ مجھے چالان تیار کرنے میں کسی دقت کا سامنا نہیں ہوا۔ ویسے بھی وہ حکومت کا مطلوب شخص تھا۔ اس کی گرفتاری پر ایک معقول انعام بھی رکھا گیا تھا۔ عدالت نے نہایت ہی مختصر سماعت کے بعد عنایت حسین اور بابا جنڈے شاہ کو سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ خاص کام جہاں پاک، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جہان اتنی آسانی سے پاک نہیں ہو سکتا۔ جب تک جنڈے شاہ جیسے جعلی پیر اس معاشرے میں موجود ہیں، غزالہ کی کہانی دہرائی جاتی رہے گی اور وہ سب کچھ بھی ہوتا رہے گا جو انتہائی شرمناک اور ناقابل بیان ہے۔ خدا ہمارے حال پر رحم کرے، آمین۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو۔